پاگل کیسے ہو جاتے ہیں دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں, خوابوں کا دھندا کرتی ہو کتنے پیسے ہو جاتے ہیں, میرے کام خدا کرتا ہے تیرے ویسے ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن میری صفر ہے. I never went to any school, any college, any university. میں نے صرف قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے, 5ویں کلاس تک پڑھا ہوں میں. درد کے ساتھ شاعر کا تعلق کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے نا, لفظوں میں بھی نظر آتا ہے, تو ہوتا ہے شاعر نازک ہوتے ہیں. پڑھا ہے, شعر کہے ہیں, زخم کھائے ہیں, جدائیاں سہی ہیں. لیکن ایک شاعر بنتا کیسے, ایک پروسیس سے تو گزرنا ہی پڑتا ہو. شاعری نقلی آدمی کو قبول نہیں کرتی سر, زیادہ دیر وہ چل نہیں سکتا. وہ اس میں لابیز بنائے, وہ پیسے دے کے کچھ اپنے پروگرام بنائے, کچھ بھی کرے. ایک بچہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں وزن کیا ہے اور وہ آگے کہے کہ یہ بے وزن ہے, تو آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ تنقید جو ہے نا بہت بڑا منصب ہے, اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. میں کوئی آخری نہیں ہوں, مجھ سے پہلے اتنے ناگزیر لوگ گئے ہیں, مشہور و معروف شعراء گئے ہیں, میرے بعد بھی آئیں گے. تو میں کس چیز کی ٹینشن اور دماغ کو سریے سے بھر لوں کہ نہیں میں بڑا فیمس ہو گیا ہوں, میں کسی نے گل نہیں کرنی. آپ کی جو سب سے فیوریٹ ہو 2025 کی؟ بہتر ہے کہ مت کیجئے اعلان محبت, اعلان محبت میں ہے نقصان محبت. ہمارے شاعر ہیں تہذیب حافظ صاحب, آپ کی ان کے ساتھ بڑی کیمسٹری نظر آتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان یاسر بشیر. آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی پوڈ کاسٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, کیونکہ جس پرسنالٹی نے آج ہمیں جوائن کیا, ایک تو بڑے دلچسپ انسان ہے اور ہم سب کے فیوریٹ بھی ہیں. تو جی بات کرتے ہیں ہم علی زریون صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں یاسر؟ جی الحمدللہ میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ٹائم جو ڈیٹ ہمیں دی ہے اسی ٹائم اور ڈیٹ پہ آپ تشریف بھی لے آئے ہیں. ہاں, یہ میرا فرض ہے کہ جہاں میں کمیٹڈ ہوتا ہوں کسی بات پہ تو مجھے وہاں پہنچنا چاہیے. سر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفقت ہے ہمارے اوپر, ہم جی کہہ سکتے ہیں. نہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. شفقت کیا, میرا فرض ہے جب بات ہو جائے کہیں پر تو اسے نبھانا چاہیے. آپ لانگ ٹریول کر کے ہیں, آپ بتا رہے تھے, کہاں سے آپ؟ یار میں پہلے کراچی تھا, کراچی کے بعد حیدرآباد, پھر دوبارہ کراچی, پھر اس کے بعد واپس لاہور, پھر منڈی بہاؤالدین, منڈی بہاؤالدین سے پھر فیصل آباد, اور ابھی سیدھا فیصل آباد سے یہاں. اتنا سفر کر رہے ہیں, تھک گئے ہوں گے آپ تو؟ تھکن سفر کی تو کم ہی ہوتی ہے, اب تو عادت ہے سفر کی. سفر مجھے خوش رکھتا ہے, اچھا رکھتا ہے. اچھا, تو آپ یہ مشاعروں کے سلسلے میں وہاں پہ جا رہے ہیں؟ جی, مشاعروں کے سلسلے میں. تو لاہور میں آپ کا کتنا سٹے ہونے والا ہے نیکسٹ؟ یار یہ ساری معلومات میں کیمرے پہ دے دوں گا تو پھر فائدہ کوئی نہیں اس کا. اچھا, آپ آڈینس کو پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں 4 دن یا مجھے 5 دن یا موج کا آدمی ہوں. صحیح ہے جی. بیک گراؤنڈ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کہاں کا ہے, کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کیسی رہی, کہ ایک آپ کا جو پروسیس ہے جس سے آپ گزر کے آئے ہیں, اس سارے یہاں تک آتے آتے کن کن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑا؟ یار تعلق میرا فیصل آباد سے ہے اور ہمارے پرکھوں کا تعلق ہوشیارپور سے ہے. ہوشیارپور انڈیا. وہاں سے جب یہ بٹوارا ہوا اور سارا معاملہ ہوا تو میرے والد صاحب آئے دادا ابو کے ساتھ. He was very much young that time. اور ایجوکیشن میری صفر ہے. I never went to any school, any college, any university, and I haven't any formal education, not any degree. میں نے صرف قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے, 5ویں کلاس تک پڑھا ہوں میں. حفظ کیا تھا قرآن پاک, اس کے بعد میں نے کوئی بھی اس کو اپنا کیری نہیں کیا کسی چیز کو, اور نہ میں کسی اسکول کالج میں گیا. بس اس کے ساتھ ساتھ شاعری شروع ہوگی 1999 میں, اور بس پھر اللہ نے کرم کر دیا, دوستوں نے جاننا شروع کر دیا, تو وہ اس طرح یہاں تک. سر میں گوگل پہ سرچ کر رہا تھا آپ کو, تو وہاں پہ نا کچھ چیزیں مجھے سرچ کرنا تھی. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اردو, فارسی اور بھی 3-4 لینگویجز میں آپ کی رائٹنگز ہیں. جی. تو آپ اسکول بھی نہیں گئے ہیں, ان ساری چیزوں میں پھر کیسے دسترس میں؟ یار میرا ماحول جو گھر کا تھا نا, وہ اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں, بیکاز آئی ہیو سیڈ دس آن مینی پلیٹ فارمس کہ میں نہیں پڑھا ہوا کہیں پر بھی. تو مجھے کبھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا کیوں ضروری ہے. کتاب کی ضرورت ہے. اس میں آپ کتاب کی ضرورت ہے, آپ کے گھر کے ماحول کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں فارسی کی کتابیں موجود تھیں, مثنوی موجود تھی, انگلش کتابیں تھیں, ناولز تھے. اردو میری شروع سے اسی لیے اچھی ہے کیونکہ میں بہت بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اردو. میں پڑھے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا. تو کچھ بھی کھانا کھانا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, تو کچھ نہ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا. اچھا. تو گھر کے ماحول کی وجہ سے پھر میرا شوق تھا پڑھنا, تو فارسی گھر سے ہی آ گئی, عربی حفظ کرنے سے آ گئی, اور باقی چیزیں میں پڑھتا گیا ساتھ ساتھ, تو وہ زبانوں کا انسلاق ہو گیا. گھر کا ماحول جو ہے وہ کتاب کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا تھا, کتابیں وغیرہ پڑھی جاتی تھی گھر پہ؟ ہاں جی, بڑا مطلب ایک اچھا ماحول تھا, ایک تعلیمی ماحول تھا, ایک صوفی ماحول تھا, اور بہت ساری چیزیں تھیں اس میں. بہنوں کے لیے الگ ڈائجسٹ آتے تھے, یہ خواتین آ گیا, شعاع ڈائجسٹ آ گیا,
اور بھائی بڑے بھائی جان ایڈوکیٹ میرے بھائی ہیں طارق بھائی, تو وہ عمران سیریز پڑھتے تھے اور سسپینس ڈائجسٹ پڑھتے تھے, جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتے تھے. عمران سیریز, جی آپ نے نام لیا عمران سیریز کا. عمران سیریز میں نے بہت پڑھے ہیں, اتنے زیادہ پڑھے ہیں نا عمران سیریز. میرا فیوریٹ جو ہے وہ اگر کبھی کتابوں میں مظہر کلیم کے ناولز ہوتے تھے اور ابن صفی ہوتا تھا, لیکن اس کو ابن صفی ہوتے تھے, سوری مائی مسٹیک, ابن صفی صاحب ہوتے تھے, تو ان کے جو انہیریٹ کیا ان کو مظہر کلیم صاحب نے, ایم اے مظہر کلیم. کیا کیریکٹر تھے ان کے عمران سیریز میں. عمران ایک تو سب کا ہی ہوتا تھا, وہ تو حرفن مولا ٹائپ کیریکٹر تھے. تو باقی اس کی جو ٹیم ہوتی تھی وہ ایک کتنا خوبصورت سینیریو کریٹ کیا گیا تھا. آپ نے وہ پڑھے, ظاہر آپ نے پڑھے ہوں گے. بالکل بالکل, میں بڑا اس کا استقبال کرتا تھا, بڑے اس کی شیدائی تھے ہم. ہاں جی. تو وہ بچپن سے چونکہ کتابوں کا شوق تھا, پڑھنے کا شوق تھا, گھر کا ماحول تھا, تو شاعری کا بھی شوق تھا, پڑھتے تھے شاعری, اس میں شاعری بھی آتی تھی. میرا رجحان شاعری کی طرف تھا زیادہ, تصوف کی کتابوں کی طرف اور فارسی کی طرف. تو وہاں سے پھر ایک اچھا جو ہے نا سٹارٹ مل گیا, تو بس اسی طرح پھر پڑھتے رہے. اور پھر اچھا, عمران سیریز ایک ڈیٹیکٹیو سیریز ہے, تو شاعری جو ہے وہ اس سے تو ڈفرینٹ ہے ٹوٹلی. یہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ شاعر صرف ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. اچھا, نہیں, شاعر ایک پوری پرسنالٹی ہوتا ہے, ایک پورا جہان ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے معاملات ہی اور ہوتے ہیں, اس کی پرسیپشنز اور ہوتی ہیں, وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں. تو دیٹس دا ڈفرنس بٹوین اے پوئٹ اینڈ اے کامن پرسن. تو میوزک سے میری دلچسپی رہی, ابھی بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے شاعری کے لیے آپ کو ان تمام دائروں کے ساتھ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک اچھا شاعر میرے نزدیک وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا مطالعہ بہت زیادہ ہو, آبزرویشن آپ کی بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے وہ بہت سارے جو فنون لطیفہ ہیں ان سے آپ کو انسلاک ہونا چاہیے. جو ہمارے گزشتہ شعراء تھے وہ سارے عالم تھے, ہمارے صوفی بزرگ وہ سارے عالم تھے. آپ ہیر وارث شاہ پڑھیں, اس میں وارث شاہ نے ایک بیت میں, ایک بند میں کوئی میرے خیال 16-17 راگوں کا ذکر کیا ہے. مطلب انہیں پتا تھا تو انہوں نے ذکر کیا نا. تو عام طور پہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ شاعر جو ہے بس وہ ایک ہی چیز میں آئے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, اگر یہ کوشچن کیا جائے کہ ایک شاعر جو ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, سم ٹائم میں نے پہلے کسی سے کوشچن کیا تھا تو وہ بات آتی ہے گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے, لیکن ایک شاعر بنتا کیسے, ایک پروسیس سے تو گزرنا ہی پڑتا ہوگا. 2 چیزیں ہیں اس میں خدائی مطلب ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے آپ کا, وہ تو ضروری ہے. دوسری چیز ہے فن, جو اس کا فارمیٹ ہے غزل کا. جب میں فارمیٹ کی بات کروں گا تو میں فارسی, عربی اور اردو اور یہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کی شاعری کی بات کروں گا, کہ یہ ساری فارمیٹ کے تحت ہے. آپ کو قافیے کا پتہ ہونا چاہیے, ردیف کا پتہ ہونا چاہیے, وزن کا پتہ ہونا چاہیے. ایلیمنٹ جو سب سے زیادہ اس میں اہم ہے وہ ہے عروض, وزن. غزل وہی کہلائے گی جو وزن میں ہوگی, چاہے وہ سندھی غزل ہے, چاہے وہ پنجابی غزل ہے, چاہے وہ اردو غزل ہے, چاہے وہ فارسی غزل ہے, چاہے وہ عربی غزل ہے. یہ جو عروض ہیں یہ عرب سے شروع ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ساری بحریں ہیں, کل بحریں 24-25 بحریں ہوتی ہیں. تو ربائی کی بحریں اور ہیں, ربائی ایک صنف ہے, شاعری کی صنف ہے, اس کی بحریں اور ہیں. لیکن یہ سارے جو بحریں ہیں یہ عرب سے شروع ہوئیں. عربی سے فارسی میں آیا, فارسی سے پھر یہ ہندی میں آیا. اس وقت جو زبان تھی ہلکی سی, اس وقت اردو ڈیولپ ہو رہی تھی نا. تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا. تو یہ جو وزن ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے سیکھنے کے لیے, یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن شعر کہنا کیسے ہے یہ خدا دا صلاحیت ہے. یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہی آبزرویشن کیا ہے, آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثلا یہ دیوار ہے تو عام آدمی دیکھے گا یا کوئی آدمی دیکھے گا, یہ جو عام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ میں ان معنوں میں نہیں کر رہا ہوں, سارے خاص ہیں, لیکن عام سے اور شاعر سے مراد یہ کہ شاعر کو ایک فن کا پتہ ہے, اس سینس میں عام کہہ رہا ہوں. دیوار ہے, اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں, یا کوئی اور دیکھے گا کوئی بات آئے گی, شاعر دیکھے گا تو اس کے ذہن میں کچھ اور بات آئے گی. ورنہ دیوار ہے نری دیوار, سر اسے واقعہ بناتا ہے. اس کی جانب بڑھوں تو یہ دیوار گھورتی ہے جواب میں مجھ کو. کیا بات. پوئٹ یا تخلیق کار جو ہے نا وہ بات کرتا ہے چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آبزرویشن بھی ضرورت ہے, خدا دا صلاحیت بھی ضرورت ہے, اور آپ کی محنت بھی ضرورت ہے. محنت کی بھی ضرورت ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب شاعری کرتے ہیں, ایک تو ہم نے سنا کہ نزول ہوتا ہے شاعری کا, کوئی ایسا ٹائم, کوئی اسپیسیفک, کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ یہ اس کا کنیکشن ہو, فار ایگزامپل رات کو یا جب بھی کوئی چیز کو آبزرو کرتے ہیں, ایسا کون سا ٹائم مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اچھا ہوتا ہے کہ یار اس ٹائم زیادہ تر مجھے نا چیزیں. مختلف ہے, ہر شاعر کا, ہر تخلیق کار کا زون ہے نا, ایک24/7 ہے. 24/7 یا میں نے کبھی کچھ کیے ہی نہیں شاعری کے علاوہ. صحیح. میں نے صرف شعر کہے ہیں, پڑھا ہے, شعر کہے ہیں, زخم کھائے ہیں, جدائیاں سہی ہیں, یہ سب ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ 24/7
ایک فیز میرا بنا رہتا ہے. ہاں مجھے سکون کے لمحے بڑے کم ملتے ہیں, وقت بہت کم ملتا ہے, تو جو بھی وہ ملتا ہے نا تنہائی کا, تو اس میں کوئی نہ کوئی پرانا مصرع یا کوئی نئی آمد ہو گئی تو وہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں رات دن کا فرق نہیں ہے, کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت. ہاں موسم مجھے اچھے لگتے ہیں, جب بارش ہو یا کچھ اس طرح, یہ زیادہ ایک فیکٹ ہوتا ہے اس کا, لیکن اتنا زیادہ نہیں. زخم اور جدائی کی آپ نے بات کی, تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ یہ کیسے آپ نے زخم یار یہ باتیں مجھے بتانا بہت عجیب لگتی ہیں, مجھے کبھی سمجھ نہیں طریقے سے بتا دیں. شاعر کے پاس تو لفظ ہوتے ہیں, طریقہ مجھے, میں بہت را آدمی ہوں بھائی, میرا فلٹر ہی نہیں ہے کوئی. اچھا یا آپ ڈائریکٹ بتا دیں گے پھر اس کا مطلب وہ نہیں, چلے رہنے دیتے ہیں. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہے نا آپ کے ایکسپیرینسز, تو جی بالکل ہر بندے کو دھوکہ ملتا ہے, جدائی کے معاملے ہیں, تو میں بھی ایک انسان ہوں, میرے ساتھ بھی یہ ہے, لیکن چونکہ شاعر ہوں تو اس کو میں زیادہ اڈاپٹ کر کے یا اس کا ایک آپ کو ایک اس کا اثر انداز جو چیزیں ہوتی ہیں نا, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. شاعر نازک ہوتے ہیں, اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں میں, آرٹسٹ نازک خیال ہوتا ہے, نازک طبع ہوتا ہے, لیکن اگر جبر آ جائے گا تو پھر اس جیسا پہاڑ کوئی نہیں ہوتا. کیا بات, جہاں پر آگے جبر آ جائے گا, آپ اس کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے, آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے, تو اس سے بڑا پہاڑ کوئی نہیں ہوتا. اگر اس کو یہ دیکھا گیا, اس کا درد کے ساتھ شاعر کا تعلق کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے نا, لفظوں میں بھی نظر آتا ہے, تو ہوتا ہے نا ایسا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کیا اس کو اپنے اوپر وہ اوڑھنے کی بھی سم ٹائم کوشش کی جاتی ہے؟ وہ تو پہچانے جاتے ہیں لوگ, وہ تو فیک ہوتے ہیں. میرا ایک شعر ہے کہ جھوٹ کمرے میں ملے یا پھر سڑک پر ایک ہے, بات بس اتنی سی ہے, جو فیک ہے وہ فیک ہے. کیا بات ہے, بہترین. ٹھیک ہے, تو جو فیک ہوتے ہیں شاعری انہیں قبول ہی نہیں کرتی. شاعری اصل کو قبول کرتی ہے, اصل کو قبول کرتی ہے, اچھا اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے اس میں, فوراً پتہ چل جائے گا نا, آپ کھل جاؤ گے فوراً. اس کی ایگزامپل, آپ ایک لفظ بولو گے تو آپ کا پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. جی بالکل. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں, میرا ایک شعر ہے اس کے اوپر, یہ زرد رنگ میرے حال کی گواہی ہے کہ عشق سبز نہیں چھوڑتا اگر ہو جائے. کیا بات. تو اگر پیار ہوا, بخار ہوا, نظر آتا ہے کہ اس بندے کو بخار ہے, تو میرا خیال ہے پیار ہوا بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ کسی کیفیت میں پھر رہا ہے. شاعری نقلی آدمی کو قبول نہیں کرتی سر, زیادہ دیر وہ چل نہیں سکتا, وہ اس میں لابیز بنائے, وہ پیسے دے کے کچھ اپنے پروگرام بنائے, کچھ بھی کرے, نہیں. پوئٹری جو ہے نا وہ خالص پن کو قبول کرے گی, ورنہ نہیں کرے گی, کیونکہ اس نے لوگوں کو افیکٹ کرنا ہے نا. تو لوگ اس سے انفلوئنس ہوں گے تو وہ نظر آئیں گے. جون صاحب جو ہے, اگر ہم دیکھا جائے تو وہ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. بالکل, جون صاحب تو بہت بڑے آدمی. کچھ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ریزیمبل کرتے ہیں, ان کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے؟ اس بات پہ چھوڑو, مجھے تو لوگوں نے پوچھا ہوگا, بہت دفعہ یہ کوسچن بھی پوچھا گیا ہوگا. مجھے تو بہت سی ہستیوں کے ساتھ بھی لوگ کر دیتے ہیں, جس کو جو پسند ہے مجھے کہتا ہے مجھے آپ میں وہ نظر آ رہا ہے. جون صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی زریون ہے, اور مجھے اس بات کا پتہ 2004 میں چلا تھا جب ان کی کتاب آئی تھی یعنی, اس میں ان کی اپنے بیٹے کے لیے ایک نظم تھی, تو مجھے بھی تب پتہ چلا کہ یار زریون تو ان کے بیٹے کا نام ہے. اب زریون صاحب فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ موجود نہیں ہیں, ان کا کوئی آئی ڈی ہی نہیں ہے, ان کا کوئی شناختی نہیں ہے. وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ پتہ نہیں, اپنے خیال میں ہوں گے, مجھے لگتا ہے کینیڈا میں شاید رہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں وہ, تو وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, تو جب جون صاحب کی وہ نظم آئی کہ زریون تمہاری عمر کیا ہوگی, نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی, تب تک لوگ مجھے جانتے تھے. انہوں نے کہا اچھا زریون تو وہ ہے, اور میرے بال بھی لمبے تھے, صحت بھی کمزور تھی. انہوں نے کہا بھائی یہی ہے بس, کیونکہ ان کے اصل بیٹے موجود نہیں تھے کہیں, تو اس وجہ سے. لیکن اب پتہ ہے سب لوگوں کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا علی بھائی, لوگ تو چونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سم ٹائم سوشل میڈیا اسٹنٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو ان کے اوپر آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے ریئیکٹ کیا ہے اس طرح کی چیزیں؟ کسی نے کمنٹ کیا کوئی, تو میں نے اس پہ جا کے کمنٹ کر رپلائی کیا, تو اس نے کہا تھینک یو بھائی جان, یہ رپلائی کے لیے میں نے کمنٹ کیا تھا. میں بڑا ہنسا, میں نے کہا یار کیا ریئیکشن کیا دیا جا سکتا ہے, بیکاز جس کو نہیں پتا شاعری کا, جس کو ایک بندے کو فن, اب کس کو یہ پتا ہے کہ عروض بھی کوئی چیز ہے, عوام کو تو نہیں پتا یہ چیز, شاعر جانتے ہیں, ماسٹر نا وہ اپنی فیلڈ میں, اس کو پتا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ جو مصرع ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک وزن میں ہوتا ہے. ایک بچہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں وزن کیا ہے, اور وہ آگے کہے کہ یہ بے وزن ہے, تو آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ اس سے درگزر کرنا بہتر ہے. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا, اور کبھی میں نے کوئی آگے سے کوئی تلخ جواب نہیں دیے. مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے یار, اٹس اوکے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. وہ جس کا کام اسی کو ساجھے, وہ ہم نے شروع بچپن میں یہ باتیں سنی تھی, تو وہ اسی سے ہی. میں کہتا ہوں تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید کے لیے آپ کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے, آپ کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اس علم کا ماہر نہیں کہتا, لیکن آپ کو اس علم کی ہاوروں تو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شعر ہے, اس کا وزن ضروری ہے, آپ کو وزن کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ میری بحر پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بحر سے خارج ہے, آپ کو بحر کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا پوائنٹ.
دیٹ از دا پوائنٹ. اور ویسے بھی جو کرٹیسزم ہے نا, میرا خیال ہے آج کل لوگ جو ہے نا اس کو ٹارچر زیادہ, اس کو اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہی بھر کے مارتے ہیں, اگلے بندے کو ٹینشن ہو. تنقید جو ہے نا بہت بڑا منصب ہے, اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. عالم ہونا ضروری ہے. میں فزکس کی بات کروں گا تو مجھے کم از کم مجھے فزکس کا پتہ تو ہو, اور تنقید تو اس کا کام ہے جو اس کا عالم ہوگا. جی بالکل. ادروائز تو آپ یہاں پر تو اب زیادہ تر کچھ ہے ہی نہیں. ایک غزل ہے, اس میں سے ایک کلپ کاٹتے ہیں, کچھ شعر لیتے ہیں, اس پر میم بنا کے آپ بہت سے لوگوں کا, تو یہ تو تنقید نہیں ہے نا. تنقید کا مطلب ہے کہ آپ اگلے کو اصلاح کریں, اس کی صلاح ہو کہ بھائی یہ مصرع غلط ہے, اس کو ٹھیک کریں, یہ لفظ غلط ہے, یہ اس کو ٹھیک کریں, وزن نہیں ہے, وزن درست کریں. اب یہ کون کرے؟ آسانی یہ ہے کہ ٹچکر کریں, ٹھیک ہے, لنگ جو دے وچ کر کے تو بس ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ ایگزامپل دی کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ آپ کا رپلائی, یہ تھوڑا سا کیوٹ بھی ہے نا, اسکرین شاٹ لینے کے لیے. پھر وہ لگا اس نے واٹس ایپ پہ کہ دیکھے میں نے علی بھائی کو کمنٹ کیا تو علی بھائی نے مجھے یہ جواب دیا. تھوڑا سا کیوٹ بھی ہے نا, مطلب مجھے برا نہیں لگتا یہ. اور جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار علی بھائی آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ بڑے روڈ ہیں, بڑے مغرور ہیں, یار آپ تو بہت ہمبل ہیں, اس طرح کر کے. تو میں نے کہا یار یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں نا. میرے سائنسی اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ کبھی تنقید سن کے تو نے اپنا منہ لال نہیں کرنا, کیونکہ جو تجھے نہیں جانتا وہ جب تجھے ملے گا تو جان لے گا, تو تجھے رپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. لاجیکل. بس اپنے کام پہ فوکس کرو, اپنا کام کرو. مجھ سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں یاسر بھائی کہ میں ان طرف توجہ ہی نہیں کرتا. آپ گھر سے باہر نکلنا محال ہے, آپ سڑک پہ جائیں, چوک میں جائیں, ایئرپورٹس پہ جائیں, کہیں بھی جائیں, لو از ہیئر, دے لو یو لائک اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تحفے ہیں, محبتیں ہیں, بچے ہیں بہت, تو میرا دھیان ہی ادھر رہتا ہے, میں کیوں ان باتوں پہ سوچوں. ظاہر. تو یہ سائیں جی کا آپ نے نام لیا, ان کا آپ کی زندگی میں کیا رول رہا؟ سارا ہی رول ہے, سارا ہی رول ہے ان کا. انہیں کی تو تعلیم ہے, انہیں کا بتایا ہوا سبق ہے کہ انسان سے محبت کرو. تو جو انسان کی عزت نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے سکھایا ہی یہ سبق گیا تھا کہ انسان سے محبت کرنی ہے, اس کا رنگ نہیں دیکھنا, نسل, مذہب, مسلک, جنس, برادری, یہ سب نہیں دیکھنا, انسان سے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اسی پر ہوں, اسی لیے میں سب سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہی کا فیض ہے, انہی کا سب کچھ ہے. یعنی ان کی سوچ کا مرکز جو ہے وہ انسان تھے. تو یہ پوئٹری بھی ان کی طرف سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی, مطلب یہ تو تعلیمات ہیں نا کہ انسان سے پیار کرو سارا, تو پوئٹری بھی انہوں نے آپ کو اس کے معاملے میں؟ نہیں, شاعری کا تو جو ہے وہ نہیں تھا, کیونکہ شعر میں پہلے کہنا شروع ہو گیا تھا. ان سے میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی تھی, تھوڑا بعد میں ہوئی تھی. آئی واز ویری مچ ینگ دیٹ ٹائم, 2000 شاید 4 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تب تک شاعری تو میں شروع کر چکا. جو بنیادی اسباق ہیں, جو زندگی گزارنے کا جو نظریہ ہے, وہ انہیں کا دیا. آپ کو آپ کا پہلا شعر یاد ہے؟ ہاں, پہلا شعر ہے کہ کیا تھا, دیواروں میں در نکلے ہیں, دیواروں میں در نکلے ہیں, دل کے سارے ڈر نکلے ہیں, دل کے سارے ڈر نکلے ہیں, ابھی توڑنا سیکھ رہا ہوں, ابھی تو میرے پر نکلے ہیں. ابھی تو اچھا, اکثر لوگوں کو اپنے پہلے جو شعر ہوتے ہیں نا وہ یاد نہیں ہوتے, شعراء کرام جو ہیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی ہماری جن کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی نا, تو ان سے جب سنتے تھے وہ کہتے تھے یار سم ٹائم, وہ کہتے تھے یار چھوڑے, چنگے نہیں ہوں گے, اس لیے نہیں یاد ہوں گے. یو کین سے ایسا ہو سکتا ہے. علی بھائی, آپ کا کوئی تازہ کلام جو آپ نے کسی کو ابھی نہ سنایا ہو؟ یہ تو ابھی جو میں نے شعر سنا نا پہلے, وہ والا جھوٹ کمرے میں ملے یا پھر سڑک پر, یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. ابھی کہیں نہیں پڑھا؟ ہاں, یہ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں پڑھا ہے. اور میں آپ کو 3 شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ میں سنا دیتا ہوں کہ معراج معرفت ہے عجب اس کا نام ہے, معراج معرفت ہے عجب اس کا نام ہے, ارض و سما میں جو بھی ہے سب اس کا نام ہے, یہ کہہ کے اس کو عشق نے بھیجا میری طرف, پہلے یہ میرا نام تھا اب اس کا نام ہے, پہلے یہ میرا نام تھا اب اس کا نام ہے, یہ کہہ کے اس کو عشق نے بھیجا میری طرف, پہلے یہ میرا نام تھا اب اس کا نام ہے, میرے نہیں یہ اصل میں دشمن اسی کے ہیں, مجھ سے مخالفت کا سبب اس کا نام ہے. کیا بات ہے, بہترین. یہ لاسٹ 2 لائنز میں نا بہت بڑا میسیج ہے. کیا بات ہے. وہ مومنٹ جب آپ کو یہ فیم ملا, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی, ویسے تو اب شروع سے ہی ماشاء اللہ اچھی شاعری کرتے آ رہے ہیں, لیکن وہ مومنٹ جو ہے نا وہ کیا تھا اس وقت, آپ کے کیا ایکسپریشنز تھے, کیا آپ کی اس وقت سوچ تھی؟ یار ابھی تو فیم ملا ہی نہیں ہے مجھے. اچھا, آپ سمجھتے کہ ابھی تو یہ کوئی فیم ہے ہی نہیں مجھے. تو مطلب جہاں میں دیکھتا ہوں دنیا کا, جیسے مطلب میرے ملک کا یا میرے جو پنجاب ہے اس کا جو شاعر ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیج ہوگا, یا مطلب
اتنا بڑا اسٹیج ہوگا کہ اس میں لاکھوں لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر میں کلام سناؤں گا تو تب میں سمجھوں گا کہ ہاں یار فیم آ گیا ہے, یہ تو میرے مالک کی عطا ہے اور مجھے اس پہ بڑا پکا یقین ہے کہ یہ ہوگا. جی ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہ یقین سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں شاید سب کچھ یقین سے ہوتا ہے. سب کچھ یقین سے ہوتا ہے, سب کچھ یقین سے ہوتا ہے. تو باقی اللہ کا کرم ہے, میرے لیے چیزیں بہت نارمل ہیں سر. میں کم وہ جو چیزیں فیم کے بعد آ جاتی ہیں, لیکن میں ویسے ہی ہوں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوں, گھر میں بھی ویسے ہی ہوں. کیمرہ آف کر دیں گے تبھی بھی ایسے ہی ہوں, کیمرہ آن کر لیں گے تبھی بھی ایسے ہی ہوں. مطلب مجھے یہ چیزیں کوئی بادر نہیں کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میری زندگی کا سٹائل جو ہے نا, وہ بھی سائیں جی کی وجہ سے, کہ انہوں نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ جو تیرے مقدر کا ہے وہ تجھ سے چھین کوئی نہیں سکتا, اور جو تیرے مقدر کا نہیں ہے وہ تجھے دے کوئی نہیں سکتا. اور میں کوئی آخری نہیں ہوں, مجھ سے پہلے اتنے ناگزیر لوگ گئے ہیں, مشہور و معروف شعراء گئے ہیں, میرے بعد بھی آئیں گے. تو میں کس چیز کی ٹینشن اور دماغ کو سریے سے بھر لوں کہ نہیں میں بڑا فیمس ہو گیا ہوں, تھوڑا میں کسی نے گل نہیں کرنی. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. میں اپنے مالک کی عطا پہ بڑا راضی ہوں. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ اگر 2-4 لوگ آپ کو جانتے ہیں, اور ابھی تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی شاید پرسنالٹی کا ذات کا یہی فلسفہ ہے. ہاں یہی فلسفہ ہم کہہ سکتے ہیں, کمپلیٹ ہے یہی. یس بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے کہ راضی برضا رہو, خوش رہو, ٹھیک ہے, اور حسد سے دور رہو, استقبال کرو نئے چہروں کا, نئی باتوں کا, اور سیکھنے کی لگن رہے آپ میں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے ہمیشہ سے. آپ کا کوئی مشاعرہ آ رہا ہے؟ یار میرے بہت سارے مشاعرے آ رہے ہیں پاکستان بہت سارے. ہاں پاکستان میں ابھی کچھ مشاعرے ابھی ہیں, اور میں شاید ابھی نیکسٹ منتھ کے فرسٹ جو ویک ہے اس میں باہر چلا جاؤں گا. لیکن ابھی تک جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہیں کچھ پروگرامز. لاہور میں ایک پروگرام ہے, کچھ عارف والا میں پروگرام ہے, 1-2 اور جگہ. یہ بھی اپنی پبلسٹی ہو جائے گی کہ آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں. تو ہیں پروگرامز آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ نے جو مجھے اپنا وہ اسکیجول بتایا کہ اس کے بعد آپ جو ہے نا, یار سارا سامنے میں اس پہ ایک کوسچن ہے, میں کہ سارا سامنے نہ سر میں سب کے سامنے نہیں بتاتا. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ کب ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بس اس کو نا روک دیتے ہیں, اب ہم جو ہے نا وہ اپنی, کیونکہ میں نے آپ کی ایک بات سنی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں غار کا آدمی ہوں. ہاں آج بھی میں نے دیکھا آپ سولو ٹریول کر کے ہیں, اسپیشل میرے لیے, میں جیسے کہہ سکتا ہوں. ایسے ہی بالکل. تو جو ہے وہ سولو ٹریول کر کے ہیں, تو مطلب اکیلے رہنا بھی کچھ پسند لگتا ہے مجھے. آپ کو اکیلے رہنا پسند ہے, آپ نے بتایا بھی نا. اکیلا رہنا جو ہے نا, مطلب مجھے یہ میرا پیشن ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ قدرت کی ایک مجھے نعمت ملی ہے نا, تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں ایسے ختم کر دوں. جب تک لوگ مجھے سن رہے ہیں میں سناؤں گا انشاءاللہ. جب وہ سننا بند کر دیں گے تو میں سنانا بند کر دوں گا. لیکن مجھے لگتا ہے, یہ میرا یقین ہے میرے رب پہ کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں. میرے مولا پہ یقین ہے کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں. میں نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا سر. اچھا, I never asked for this fame, for this anything like that. No, I never asked for it. میں نے کبھی تمنا نہیں کی تھی, میں نے اپنا کام کیا تھا بس. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو 4-6 لوگ آج جانتے ہیں وہ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ اس بندے نے جو اپنا فوکس تھا نا وہ اپنے کام پہ رکھا. نہ کوئی لابی بنائی, نہ کوئی گروہ بنایا, نہ کسی کا رستہ کاٹا, رستے بنائے, ٹھیک ہے, نہ کسی کے نام کٹوائے, نام دیے, لحاظ کیا, عزت کی. تو یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو تھوڑا بہت پیار لوگ کرتے ہیں نا, یہ میرے اسی سائیں جی کا انعام ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہے کچھ. باقی خیر ہی خیر ہے, ایزی ہے. ہاں جب دل چاہے گا سکون کر جائیں گے, اور کیا. اچھا, آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے؟ ایکٹنگ میں نے کی ہے فلم میں, دغا باز دل میں مہوشیات کے ساتھ میں نے فلم کی ہے, اور ابھی کچھ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. فلمز آ رہی ہیں. ہاں فلم, شارٹ فلم آئے گی. شارٹ فلم آئے گی. علی بھائی, ہم آپ سے وہ غزل سننا چاہتے ہیں آپ کی, لوگ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں. یار یہ لوگ تو پتہ نہیں کس نے خود لگا دیا ہوگا, انہوں نے, ایسا نہیں ہے. یہ ہے پاگل کیسے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ٹک ٹاکر تھے تو انہوں نے اس پر نا بنائی, اور انہوں نے کہا شاید علی بھائی نے غلط پڑھا ہے تو میں صحیح کر دوں. تو بچ انہوں نے اپنا بچ پا کے تو سارا لوگ پا کے, لوگ ابھی پچ پاتا, لیکن لوگ اس میں ایک طریقہ ہے بات کرنے کا کہ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں. لوگ اس کے اندر ہیں, مطلب یہ لفظ بتانے کی ضرورت نہیں, آلریڈی ہے نا. تو پاگل کیسے ہو جاتے ہیں, دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. خوابوں کا دھندا کرتی ہو, کتنے پیسے ہو جاتے ہیں. میرے کام خدا کرتا ہے, تیرے ویسے ہو جاتے ہیں. دنیا سا ہونا مشکل ہے, تیرے جیسے ہو جاتے ہیں. کیا بات. پاگل کیسے ہو جاتے ہیں, دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی غلط مت پھیلایا کریں, مجھے تو خود ابھی جو ہے نا وہ ٹینشن ہو گئی تھی. ہماری web.com والوں نے یہ پراپر لکھا ہوا ہے, سب سے اوپر یہی شے لکھا ہوا ہے علی صاحب کا. خیر مہربانی کیا کریں. تو علی بھائی کچھ اور اپنی جو ہے وہ غزلیں. یار یہ غزل ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں, بالکل تازہ ہی ہے. آپ کی جو سب سے فیوریٹ ہو 2025 کی. 2025 کی ابھی تک تو مجھے یہ غزل بہت پسند ہے. سن لو کہ
बेहतर है कि मत कीजिए ऐलान मोहब्बत, वाह, बेहतर है कि मत कीजिए ऐलान मोहब्बत, ऐलान मोहब्बत में है नुकसान मोहब्बत। वाह, और शेर सुनो, मसनूई जहानत में पनाह ढूंढने वालों, तुम छू भी नहीं पाओगे इम्कान मोहब्बत। क्या बात है। मसनूई जहानत में पनाह ढूंढने वालों, तुम तुम छू भी नहीं पाओगे इम्कान मोहब्बत। वाह, कव्वालों पे लाखों तेरी यादों में लुटा कर वाह, बैठा है तेरा बेसरो सामान मोहब्बत। वाह, और हर एक को नहीं मिलती है तासीर मुआनी, होता है कोई एक ही जानाने मोहब्बत। जानाने मोहब्बत। और तुम अपनी शरारत में कहीं आगे हो उससे, हैरान है तुम्हें देख के शैतान मोहब्बत। और क्या बात है। एक समत है पहचान बनाने की तगो दो, वाह, एक समत है पहचान बनाने की तगो दो, और एक तरफ है तेरा कुर्बान मोहब्बत। जो शेर इसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि दिल जब भी दुखा एक ही आवाज लगाई, दिल जब भी दुखा एक ही आवाज लगाई, सुल्तान मदीना मेरे सुल्तान मोहब्बत। क्या बात है, और खूबसूरत आखिरी तरीन शेर है कि यक मिसरा ब अंदाजे अली कह के तो देखो, यक मिसरा ब अंदाजे अली कह के तो देखो, यानी कि सुखन हो तो हो शायान मोहब्बत। शायान मोहब्बत। बेहतर है कि मत कीजिए ऐलान मोहब्बत, ऐलान मोहब्बत में है नुकसान साने मोहब्बत। खूबसूरत तरीन, क्या बात है अली भाई। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन है दिलचस्प, अक्सर मुशायरे पे देखा है तो जो हमारे शायर हैं तहजीब हाफिज साहब, अभी उनके साथ बड़ी केमिस्ट्री नजर आती है। छोटा भाई है मेरा, छोटा भाई, हाँ। छोटा भाई है मेरा, प्यार करते हैं उनसे, मतलब लाइक मैं ब्रदर। अपने सब जूनियर से बहुत प्यार करता हूँ। और हाफी 2007-8 में जब आया था तो ही वाज लाइक ही स्टार्टेड लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छा स्टार्ट था उसका। और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा शायर है, अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी इज्जत लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, शुरू दिन से करता हूँ, बिकॉज ही इज वेरी इनोसेंट, बड़ा सादा सा है, मासूम सा है। तो क्या उसके फ्लुएंट जो- है, हाँ ऐसे ना मतलब फ्लो में। हाँ फ्लो में उसकी बातें आती हैं। तो मैं तो अपने हर जूनियर से मैंने मोहब्बत की है। मैंने कभी, बल्कि अगर कोई हूट हुआ है तो मैंने मजमे को रोक दिया है कि नहीं, यू हैव नो राइट टू हूट एनी पोएट। शेर सुनाने आया तो आपको सुनना चाहिए शेर, उससे भी मोहब्बत है। उमैर नजमी मेरा भाई है, वो क्या बड़े खूबसूरत प्यारे शायर। हैं वो भी, और बहुत सारे लोग हैं मेरे जूनियर्स को पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने कभी, अल्लाह माफ करे, हमारे अंदर सर कोई बात ही नहीं ऐसी आई। मुझे मेरे यार की तालीम ही और है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी उसकी इज्जत करो। क्या बात है, खूबसूरत बस रही। बात इतनी सी है। तो आपके बाकायदा शागिर्द भी हैं? शागिर्दी में यकीन ही नहीं रखता, मैं दोस्ती में यकीन रखता हूँ। शागिर्दी बड़ा मुश्किल काम है सर, सही बात। और जब आप किसी के शागिर्द होते हैं तो फिर पूरे लवाजमात को तय करना पड़ता है। और मैं नहीं समझता आज के दौर में जो कोई ऐसी चीज़ जिसे सीखना है उसे खुद सीखना है। हमने भी किसी से, मैं किसी का शागिर्द नहीं हूँ। अच्छा, आप किसी के शागिर्द नहीं हैं? मुताला आप हर अच्छे इंसान से सीख सकते, आप हर अच्छे शायर से सीख सकते। पढ़ें, सीखें, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आपके अंदर कूट के नहीं भर सकता कोई फन, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं। कितना सीखते हैं। एक बड़ा मशहूर वाकया है जनाबे जुनैद बगदादी का। हाँ जी। उनसे किसी ने पूछा कि क्या कोई शेख सादिक है, कोई मुर्शिद है, कोई सिखाने वाला है? तो आपने कहा कोई तालिब सादिक है। इकबाल का है ना, कोई कुछ मांगने वाला तो शाने कई देते हैं। उनका इस तरह का मिसरा इकबाल का मेरे ज़हन में इस तरह नहीं आ रहा पूरा। उन्होंने ये कहा है कि कोई अगर तलब रखता हो, चाहत रखता हो, तो हम बहुत सारी उसको चीज़ें देते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या उसे learn हम करते लोगों ने सीखना बंद कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो हाउ टू लर्न, देयर इज अ प्रोसेस। बिल्कुल। ये नहीं है कि अभी सीखना शुरू कर दिया, नहीं, सीखना कैसे है इसका भी प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात। बैठना कैसे है, देखना कैसे है, कैसे, बोलना सुनना कैसे है। ये बोलना तो चौथा पहरा है ना, पहले तो ये 3 पहरे पूरे हों। हमें तो उजलतें इतनी होती हैं, हम तो बात सुनने आते ही नहीं। जब बात कर रहे होते हैं हम कुछ सोच रहे होते हैं कि अब इसका जवाब क्या दूंगा। सुन कहाँ रहे होते हैं। सुनना और चीज है, देखना और चीज है, बोलना चौथा पहरा है। मेरा एक शेर है कि जब मैं समझा, पहले समझा सुकूत का आहंग, फिर मेरा बोलना मिसाल हुआ। वाह, क्या बात You need to understand the music of silence, the voice of the silence. You need to understand first, then you will talk. लेकिन अगर आप पहले ही बोलना शुरू कर देंगे तो वो सारा कुछ शोर बन जाएगा, वो आवाज नहीं बनेगा। तो सीखना कैसे है, ये पहले सीखना है, उसके बाद सारी बात। मौसीकी से आपकी बड़ी गहरी एफिलिएशन लगती है, तो उसमें क्या करते हैं आप? सुनना पसंद है मौसीकी? जाहिर बात है मैं सुनता हूँ, गाने भी गुलकार गाते तो नहीं हूँ। नहीं वो बड़ा काम है। मुझे गुलकार ही हैरान करते हैं, मुझे कभी किसी शायर ने हैरान नहीं किया।
کسی نے بھی نہیں کیا. اس کی اچھا. وجہ یہ ہے کہ جو مالک شاعر کو رزق دے رہا ہے لفظ کا وہ مجھے بھی دے گا یا مجھے بھی دے دیتا ہے. لیکن موسیقی ایک ایسی چیز ہے, دس از واٹ آئی کانٹ ڈو اٹ. سو آئی ایم اے ویری گڈ لسنر. میں سنتا ہوں میوزک, میں غزلیں بہت شوق سے سنتا ہوں. ذیشان علی میرے بہت اچھے دوست ہیں, لائک مائی بردر, ان کی غزلیں مجھے بڑی پسند ہیں. پھر غزل میں کلاسک سنتا ہوں, تو ہر طرح کے میوزک سنتا ہوں جب جیسا موڈ ہو. بگڑا بھی سن رہے ہیں, ریپ بھی سن رہے ہیں, صحیح. اور بہت ساری چیزیں. تو میوزک کے بغیر تو سر سانس بھی نہیں ہے, میوزک کے بغیر نہیں رہ سکتا میں. میوزک جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز میں بالکل اللہ کے رنگ ہیں, اللہ کے رنگوں کو تلاش کرنا چاہیے. آپ اپنا زیادہ تر وقت کہاں پہ گزارنا پسند کرتے ہیں؟ یار میں تو گھر پہ ہی ہوتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا, ٹریولنگ اتنی زیادہ ہے. تو جو وقت مل جاتا ہے اس میں کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, پڑھ لوں کچھ, اور کوئی سیزن دیکھ لیتا ہوں, میوزک سن لیتا ہوں, اور یا میں چلا جاتا ہوں دریاؤں کی طرف. مجھے دریا بڑے پسند ہیں, سمندر نہیں پسند مجھے. جھیلیں پسند ہیں, دریا پسند ہے, نیچر پسند ہے, پرندوں کے ساتھ یا کسی ایسی جگہ جہاں شور نہ ہو. تو وہ یہ میری فیوریٹ ہابیز ہیں, پڑھنا اور موویز دیکھنا. یہ بس ہو جاتا. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. بس ایک میسج اگر آپ دیتے جائیں تو چلے. یار خوبصورتی ایک پیٹرن ہے میسج جو ہے نا یاسر بھائی, وہ بس یہی ہے کہ یار خدا کے لیے رواداری کو اختیار کریں. رواداری کو اختیار کریں. بہت نفرت ہے معاشرے میں, پتہ نہیں کیوں لوگ اتنی نفرت کے لیے ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں یار. اللہ کو ماننے والے ہیں سارے, کسی نہ کسی سینس میں, فارم میں, سب اللہ کو ہی مانتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں یار, محبت کریں, رواداری اختیار کر لیں, اور جج نہ کریں لوگوں کو. مطلب ایویں ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کسی کا کیا مقام ہے, کیا جگہ ہے, کیا ہے کوئی. میں تو کہہ ہی نہیں, میں تو کبھی اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کسی کو جج کروں اس بات پہ کہ یار یہ کیا. نہیں, رواداری اختیار کریں اور تحقیق کو لازمی رکھیں. ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں. سوشل میڈیا ایک فساد ہے, ایک فتنہ ہے, اور سوشل میڈیا بیک وقت ایک نعمت بھی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں. تحقیق کی عادت اپنائیں, رواداری اپنائیں. کسی سے اختلاف ہو, مارنے پہ نہ آ جائیں اس کو, اس کی بات سنیں پہلے, ٹھیک ہے, اور اپنی بات رکھیں اس کے آگے. مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو وہ اس کا نصیب ہے. بس یہی میرا پیغام ہے. اور دوسری بات, اپنے دھرتی سے محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ ہونا چاہیے. جو آدمی اپنے گھر کو صاف نہیں رکھتا نا سر, تو وہ یہ الزام نہیں دے سکتا کہ میرا ملک خراب ہے. میرا ملک خراب, پہلے خود سے شروع ہوگا یہ, ٹھیک ہے. تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو وطن ہے نا ہمارا, یہ شناخت بڑی اہم ہے. بہت اہم. کبھی آپ ملک سے باہر جائیں نا تو سب سے زیادہ جو آپ کو یاد آتا ہے نا وہ آپ کا وطن یاد آتا ہے. آپ جتنے بھی امیر ہوں یا جو بھی اسٹیٹس ہو آپ کا, جب آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں نا سر, آپ باہر کے لوگ ہوتے ہیں, تو اپنا وطن جو ہے نا وہ بڑی نعمت ہے. تو اس سے محبت بڑی واجب ہے. بس یہی ہے, پیار کریں اور خوش رہیں. بہت خوبصورت میسیج ہے. چلے اس کے ساتھ ہم جی اینڈ کرتے ہیں. یہ سب سے اچھا میسیج تھا کہ رواداری اختیار کریں اور ججمنٹل نہ ہوں. تحقیق, میرا خیال ہے کہ سب سے جو اچھا جو ہے وہ ورڈ یوز کیا نا وہ تحقیق کا تھا, کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا. اور سوشل میڈیا پہ چیزیں جو ہے وہ کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے تو وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, اور لوگ پھر اس کو اسی طرح سے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ تحقیق جو ہے وہ لازمی کیا کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. اسی سے آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.